अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ और इस शख्स की भी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता है, और ऐसा अमल चाहती हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 112, 113 एंड 114 को देखेंगे। सबसे पहले इसका हम तर्जुमा देख लेते हैं। भला क्यों नहीं, मन जिसने अस्लमा ताबे कर दिया यानी उस तरफ कर दिया, वजहू चेहरा अपना, लिल्लाही अल्लाह के लिए यानी अल्लाह की मर्ज़ी पर, वाहुआ और वो मोहसिनुन नेकी करने वाला है, फ़लाहू तो इसके लिए अजरुहु अजर है इसका, इंदा पास रब्बिही इसके रब के, वला और ना खौफुन कोई खौफ है, अलैहिम उन पर, वलाहुम और ना वो यहज़नून गमगीन होंगे। वकालती और कहा अल यहूद ने, लैसती नसारा लैसती नहीं है ईसाई, अला शई किसी चीज़ पर, वकालती नसारा और कहा ईसाइयों ने, लैसा नहीं है अल यहूदी अला शई किसी चीज़ पर, वाहुम हालांकि वो यतलूना पढ़ते हैं किताब, कज़ालिका इसी तरह काला कहा, अल्लाह ज़ीना इन लोगों ने, ला नहीं यालमून वो इल्म रखते, मिसला कौलिहिम उनकी बात की तरह, फल्लाहु फिर अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा, बैनहुम दरमियान उनके, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, फ़ीमा जिन में कानू थे वो, फ़ीही जिसमें यख्तलिफून इख्तिलाफ़ करते, वमन अज़लमु और कौन बड़ा ज़ालिम है, मिम्मन मना जिसने रोका इससे जिसने रोका, मसाजिदा मस्जिदों से, अल्लाह ताला की, अन ये कि युज़करा ज़िक्र किया जाए, फ़ीहा इनमें इस्मुहु इसका नाम, व आसा और इसने कोशिश की, फ़ी खराबिया इनको वीरान करने की, उलाइका ये लोग माँ नहीं काना था, लाहुम इन पर, अन ये कि यदखुलूहा वो इनमें दाखिल होते, इल्ला मगर खाइफीन डरते हुए, लाहुम इनके लिए फ़िर दुनिया में खिज़्युन रुसवाई है, वालाहुम और उनके लिए फ़िल आखिरात आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है बहुत बड़ा। क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के ताबे कर दिया और वो नेकी करने वाला हो, तो इसके लिए इसके रब के पास उसका अजर है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और यहूद ने कहा कि ईसाई किसी चीज़ पर नहीं, और ईसाइयों ने कहा कि यहूदी किसी चीज़ पर नहीं, हालांकि वो सब किताब पढ़ते हैं। इसी तरह इनकी बात जैसी बात इन लोगों ने की जो इल्म नहीं रखते, फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनके दरमियान इन मामलात का फ़ैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते थे। और उससे बड़ा ज़ालिम और कौन है जिसने अल्लाह ताला की मस्जिदों से रोका कि इसमें इनका नाम लिया जाए और इनको वीरान करने की कोशिश की। इन्हीं लोगों का हक़ ना था कि इनमें दाखिल होते, मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिर में इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। हम यहाँ पे आयत नंबर 112 में आप देखें, भला मन अस्लमा वजहहू, क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अपने दिल को अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा करके अपने आमाल को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, यानी जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करता है, पूरे इखलास के साथ काम करने वाला, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने आप को अल्लाह ताला की अताअत में सौंप दे। जो इंसान इस्लाम ले आए और पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाए, जन्नत उसी के लिए है। ये है अल्लाह ताला का सिला जो अल्लाह ताला के यहाँ नेक लोगों को मिलता है, अल्लाह ताला के यहाँ अताअत करने वाले को मिलता है। जो नेक रविश पर चलता है यानी एहसान करता है, जन्नत उसके लिए है। हाफिज़ इब्न कसीर रज़ी अल्लाह अन्हु लिखते हैं, रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ आपका कोई अमल कबूल होता है, इसके लिए 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें होंगी तो आपका अमल कबूल होगा। नंबर 1 कि वो
عمل خالص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر نیت میں اخلاص ہو لیکن سنت کے مطابق طریقہ نہ ہو تو پھر وہ عمل مردود ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو راہب لوگ ہوتے ہیں بالکل چھوڑ چھاڑ کے ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، سادھو لوگ ہوتے ہیں، صوفیہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے عمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں شادی کرتا بھی ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، لوگوں کے درمیان بھی رہتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، جبکہ یہ لوگ بالکل دنیا سے کٹ آف ہو کے الگ ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سنت رسول کے مطابق اپنا عمل نہیں کرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، سورۃ النساء آیت نمبر 142۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، بس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر دین اسلام کے دو بنیادی درجات کا ذکر ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے احسان۔ کیا ہے کہ جس نے اپنے چہرہ اللہ کے تابع کر لیا اور وہ نیکی کرنے والا، محسن ہے نیکی کرنے والا، تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا، یعنی اس نے پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا اور پوری سنت کے ساتھ کام کیا۔ محسن سے کیا مراد ہے؟ محسن سے مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ اور اسلام میں اچھا محسن ہونا یہ ہے کہ انسان اسی طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے کہ ہر چیز کی اہمیت دل سے نکل جائے۔ اب یہاں پہ پیاری بہنوں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا عمل بھی پورے اخلاص کے ساتھ ہے؟ کیا ہم دنیا دکھاوے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں اپنے نیک کام کرتے ہیں؟ اور کیا ہمارا طریقہ، ہر نیک کام کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ یہ بہت بڑی دو باتیں، ان پہ بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پہلی کیٹیگری پر پورا اتریں گے تب ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، اور کیا اجر بتایا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کوئی غمگین ہوں گے، اور وہ خوشی خوشی جنت میں جائیں گے۔ اہل جنت میں جاتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 34 ہے۔ وقالت الیہود، یہود نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں۔ یہود اور نصارہ کو اپنی قوم حق پر اور دوسری قوم باطل پر کیوں نظر آتی تھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اہل کتاب خود پرستی اور ضد میں اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ان کو اپنے سوا کوئی حق پہ نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے دیا اور کافر قرار دے دیا۔ وقالت الیہود، یہود نے نبیوں اور بزرگوں سے تعلق کو حق پرستی کا معیار بنا لیا، اس لیے وہ خود کو حق پہ سمجھتے تھے۔ اور عیسائیوں نے اپنے اندر یہ خاصیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا ان کے پاس بھیجا، اس لیے وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جس کو یہودی بھی پڑھتے تھے اور انجیل جس کو عیسائی پڑھتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا، اپنی زندگی درست نہیں کی۔ جیسا کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 153، ترجمہ، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تمہارے پاس دو بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6228۔ وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے۔ ان لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو پیاری بہنوں، یہاں پہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے یہود کا اور عیسائیوں کا ذکر تھا، اور اب ذکر یہاں پہ ہے مشرکین عرب کا، جو عرب کے رہنے والے مشرک لوگ تھے جن کو اہل کتاب کے مقابلے میں بے علم کہا گیا۔ مشرک ہونے کے باوجود اہل عرب یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ حق پر تھے، اور وہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے، سواد کے ساتھ صابی۔ فاللہ یعلم یہدیہم یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا۔ پیاری بہنوں، رب العزت نے فرمایا، ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے لیے فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 17۔